بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے روزمرہ کے اسلامی سلسلے کی ایک اور روحانی اور روشن خیال قسط میں ہم نور ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ہم اسلامی سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم مستند قرآنی آیات اور حدیث کے ذریعے اسلام کے بارے میں علم اور وضاحت حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کا اہم سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیفہ کس نبی پر نازل ہوا تھا؟ وہی اللہ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے وہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے۔ پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور مرسلین بھیجے ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے وقت اور لوگوں کے مطابق الہی علم اور قوانین لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے پہلا نبی کون تھا جس کو صحیفہ ملا؟ اس کے جواب قرآن پاک اور حدیث میں موجود ہے، جو واضح طور پر بنی نوع انسان پر نازل ہونے والے پہلے صحیفے اور اسے حاصل کرنے والے نبی کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسانی اسلامی عقیدے کے مطابق صحیفہ حاصل کرنے والے پہلے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں بائبل میں ہنوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شعیب کے بعد ابتدائی پیغمبری میں سے ایک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص کتاب عطا کی جسے صحیفہ ادریس کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ادریس کے تومار۔ اس وحی میں اس کے لوگوں کے لیے حکمت، رہنمائی اور اخلاقی اصول تھے۔ قرآن پاک میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک اعلیٰ درجے اور حکمت کے حامل نبی تھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر فیض کیا۔ یہ آیت واضح کے طور پر ان کی حدیث حیثیت کو ایک نبی کے طور پر ثابت کرتی ہے جو بنی نوع انسان کی ابتدائی نسلوں میں ممتاز تھے۔ اگرچہ قرآن پاک حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے کا تفصیلی مواد فراہم نہیں کرتا ہے، لیکن یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک سے پہلے بعض انبیاء پر صحیفے نازل کیے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک یہ سابقہ صحیفوں یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ اس آیت سے علماء سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی آسمانی صحیفے موجود تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا دیا گیا تھا۔ امام ابن کثیر اور امام طبری جیسے اسلامی علماء اپنی تحریروں میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے صحیفہ دیا گیا اور سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے تھے۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے، جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے۔ ان توماروں میں اخلاقی اسباق، ستاروں کا علم، ٹائم کیپنگ اور راست بازی زندگی گزارنے کی ہدایت تھی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ اپنی قوم میں ایک عالم اور مصری بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پہلے انبیاء کے صحائف کی بھی ذکر کیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21353 میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 104۔ اللہ تعالیٰ نے شیش پر 50 تومار، ادریس پر 30، ابراہیم پر 10، تورات، انجیل، زبور اور قرآن نازل فرمائے۔ اور اس حدیث میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد کسی دوسرے نبی سے پہلے صحیفہ حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش کے بعد نسلوں میں رہے۔ وہ اپنے گہرے علم، حکمت اور اللہ تعالیٰ سے عقیدت کے لیے مشہور تھے۔
اسلامی روایت کے مطابق اس نے اپنے لوگوں کو ایک سچے خدا کی عبادت کرنے، غلط کاموں سے بچنے اور نیک زندگی گزارنے کے لیے بلایا۔ اس نے بعد کی زندگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کی تیاری کی، اہمیت کے بارے میں سکھایا، اور اس کے صحیفے میں الہی قوانین تھے جو ابتدائی تہذیب میں انسانیت کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ روحانی مرتبے سے نوازا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر فیض کیا۔ علماء اس کی تشریح لفظی اور علامتی دونوں طرح سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے وقار، حکمت اور ممکنہ طور پر جسمانی طور پر بھی بلند کیا، جیسا کہ بعض روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا صحف آج موجود نہیں ہے، صحیفہ آج موجود نہیں ہے، جیسا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے ابتدائی صحیفوں کی طرح کھو گئے تھے۔ تاہم حضرت ادریس کی حکمت اور میراث بعد کے انبیاء کے ذریعے جاری رہی، خاص طور پر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں کے بعد صحیفے تورات سے موسیٰ تک، زبور سے داؤد تک، انجیل سے عیسیٰ تک، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک، ان سب نے توحید، اللہ کی وحدانیت، اخلاقی رہنمائی اور عدل کی اسی پیغام کو جاری رکھا جس کا آغاز ادریس علیہ السلام کی صحبت سے ہوا تھا۔ قرآن پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد انبیاء پہ وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلمان پر وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور دیا۔ یہ آیت وحی کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی انبیاء سے لے کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آسمانی کتابیں بھیجتے رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا پہلا صحیفہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ابتدائی انبیاء میں سے تھے۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے الہی حکمت اور قوانین پر مشتمل 30 تومار حاصل کیے۔ اس کا نام اور مشن قرآن میں پاک میں ایک سچے صبر اور علم کے آدمی کے طور پر دیا گیا۔ اس کے الہام نے بعد کے تمام صحیفوں کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں حتمی اور مکمل کتاب قرآن پاک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ وہی اللہ کا سفر حضرت ادریس علیہ السلام کے صحاف سے شروع ہوا اور قرآن پاک کے ساتھ کامل ہوا، جو تمام انسانیت کے لیے ایک لازوال رہنما ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے سنا، پڑھا، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر یقین کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے علم، ایمان اور فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنے رضا کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت، اسی سلسلہ میں ایک اور متاثر کن سوال و جوابت کے ساتھ نور ہدایت میں۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔